کیا حال چال؟ How are you? Thank you for your feedback, by the way. So we have been getting a lot of feedback on our digital آج کل جو ہم stories وغیرہ کر رہے ہیں. Thank you for all the feedback. However, choice of words matter a lot. اس میں کچھ جو we are okay with criticism and all, but not really with گالی گلوچ. So مگر کیا کر سکتے ہیں؟ بٹ کیا کر سکتے ہیں. خیر Anyway, کوئی بات آگے نہیں. We love you invariably. اچھا ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور ہاں ہے ایسا ہے نا. We do. We love you. ہاں اچھا جی ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے ہم نے پچھلے گھنٹے میں تفصیلی بات کی ہے مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں چھوٹے موٹے سیاسی اختلافات میں اب سردی گرمی تو آپ کو پتہ چلتی رہتی ہے, مگر اب 28ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے نا سنجیدہ ہونے جا رہا ہے. حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں 28ویں ترمیم کی تیاریوں میں ہیں, مگر پیپلز پارٹی کسی طرح لچک دکھائے گی یا نہیں دکھائے گی, یہ اہم سوال ہے. وزیر اعظم شہباز شریف تو واضح کہہ چکے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں بدلنا ضروری ہیں, خاص طور پر وفاق اور صوبوں کو ملنے والے شیئرز پر نظر ثانی کرنا پڑے گی. تو لہٰذا ان پرنسپل وہ یہ کہہ چکے ہیں. کئی وزراء بھی مختلف پلیٹ فارمز پر 28ویں ترمیم جلد لانے کی باتیں کر رہے ہیں, بلکہ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک کا دعویٰ ہے کہ نئی ترمیم بجٹ سے پہلے آئے گی. یہ obviously ضرور ہے کہ صوبوں یا کہ ممکنہ ریاکشن سے بچنے کے لیے حکومتی شخصیات ابھی اتفاق رائے کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا نہیں بھولتی, بٹ لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کے لیے ایم کیو ایم 28ویں ترمیم جلد لانے کا مطالبہ کر رہی ہے. ابھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی, مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ پچھلے گھنٹے میں موجود تھے اور ان کا موقف آپ تک پہنچ گیا. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف بھی اس معاملے میں مثبت اشارے دے رہی ہے. بیرسٹر ظفر کی گفتگو بھی ہم نے آپ کو سنائی تھی. ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے یہ کافی حوصلہ افزا ہے. 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کے لیے مقدس دستاویز ہے. 27ویں ترمیم میں حکومت نے ایک ہلکی کوشش کی, لیکن پیپلز پارٹی کے سامنے بے بس رہی اور مجبوراً حکومت کو 18ویں ترمیم میں جو ترامیم مجوزہ تھیں وہ واپس لینا پڑ گئیں. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے کل ہمارے پروگرام میں ایک بار پھر واضح طور پر کہا تھا کہ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایوان میں بتا چکے ہیں. سیاست میں ظاہر ہے لیکن کوئی بھی بات حرف آخر تو نہیں ہوتی. سو لیٹس سی ہوتا کیا ہے, اسی پہ بات کر لیتے ہیں پھر. اور سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب رہنما ہیں مسلم لیگ کے, کس طرح سچویشن ٹیکل کریں گے ان سے. سینیٹر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. حکومت کی جانب سے بالکل واضح بتایا جا چکا ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور جلد آ رہی ہے. اس قسم کے اشارے بھی مل رہے ہیں, کیٹیگوریکلی کہا بھی جا رہا ہے اس میں فوکس ہوگا NFC ایوارڈ, اور یہ پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن ہے. تو پھر کیا حکومت کو ایک اور ترمیم کی امید رکھنی بھی چاہیے جب ایک ریڈ لائن آئی گئی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے آپ انہیں منا لیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جب بھی اس طرح کی آئینی ترامیم آتی ہیں تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں, مگر اس کے اندر سیاست کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ آپ کانفرنسز ایوالو کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں جتنی بڑی ترامیم آئی ہیں ان کے اندر یہ اسٹریٹجی بڑی کامیابی سے لگائی گئی ہے, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھ کر افہام و تفہیم سے 28ویں ترمیم کو انشاءاللہ پاس کرائیں گے, اور جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کریں گے. اچھا سینیٹر صاحب, آپ کی سندھ سے دوسری اتحادی جماعت ایم کیو ایم کی بھی ایک ریڈ لائن ہے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ اب اختیارات کی بلدیاتی نظام کو منتقلی والا کام نہ ہوا تو وہ شاید حکومت کے ساتھ مزید نہ چل سکیں یا پھر بھی چلتے رہیں, لیکن ان کا یہ دیرینہ مطالبہ ضرور ہے. اب ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی یہاں کوئی خاص لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. سو اس معاملے پہ ایم کیو ایم کے موقف میں وزن دیکھتے ہیں آپ یا پیپلز پارٹی کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے موقف کے اندر بہت زیادہ وزن ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اختیارات کی جو ڈیولوشن تھی کہ جو پروونس تک ہوئی 18ویں ترمیم کی وجہ سے, اس کو مزید جو ہے ڈیوالو ہونا تھا لوکل باڈیز کے لیول پہ, مگر بدقسمتی سے وہ اس کی ڈیولوشن جو ہے وہ ہو نہیں سکی جس طرح کا انویژن کیا گیا تھا. تو اس کے اندر اس کو ریویو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دیکھیں زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ آپ کے لوکل لیول پہ ہی ہوتے ہیں. اگر وہاں پہ ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم موجود ہوگا اور وہ فعال ہوگا, اس کا ٹینیور پروٹیکٹڈ ہوگا, اس کا بجٹ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوگا, اس کے اختیارات پروٹیکٹڈ ہوں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو, تو وہ ایک بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے. اور وہ ایک نرسری بھی ہوتی ہے جہاں پہ سیاستدان جو ہے جہاں سے آتے ہیں. 2-3 جگہیں ہیں جہاں سے سیاستدان آ سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ یونین, ٹریڈ یونین اور لوکل باڈیز. تو اگر لوکل باڈیز کا قانون لایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے
ان اصلاحات کی وجہ سے جو ہے وہ نظام بہتر ہوتا ہے، تو اس کی ثمرات جو ہے وہ عام عوام کو ملیں گے، بالخصوص جو بڑے شہر ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر افیکٹو ایک گورنمنٹ کا سسٹم موجود ہوگا اور وہ بجٹ بھی ان کے پاس ہوگا تو پھر عوام ان سے پوچھ سکتی ہے کہ بھئی آپ یہ ادھر کیوں نہیں لگایا. آپ کے سامنے یہ بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پہ بہت برے حالات ہیں اس وقت، بالخصوص کراچی کے حالات بہت برے ہیں، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا اقدام تو اٹھانا چاہیے جس سے یہ پرابلم ریزالو ہو. سینٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس پوری سچویشن میں حکومت کے لیے ایک سیاسی چیلنج تو ہے ہی، لیکن 28ویں سے پہلے جو آپ نے 27ویں ترمیم کی ہے وہ تو ابھی سے ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ اس کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ سننے کو تیار ہے، کچھ ججز جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، کچھ دینے والے ہیں، اپوزیشن تحریک چلائے گی، مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے. تو کیا ایک مشکل معاشی صورتحال میں ان سب کو ڈیل کرنا آسان ہوگا آپ کی پارٹی کے لیے؟ یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا ثوابدید صرف پارلیمان کے پاس ہے. کوئی عدلیہ کا نمائندہ آئین کے اندر ترمیم نہیں کر سکتا. نہ ماضی میں جو کی گئی تھی ان کو کسی نے، ویسے تو کی نہیں گئی، جو ایک آدھ دفعہ ٹرائی بھی کی گئی وہ بھی ناکام ہو گئی. تو یہ تو بالکل ہو نہیں سکتا کہ کوئی بینچ بنا کے جو ہے وہ اس کو سننا شروع کر دے، بالخصوص جب فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ بن چکی ہے، اس کے نمائندہ جو معاملات ہیں وہ صوبوں میں بھی بننے جا رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر پڑھنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. جو آئین میں ترامیم کی گئی ہیں وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے کی گئی ہیں کہ جو ماضی کے اندر مسائل پیدا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سیاست کی گئی ہے ججوں کی طرف سے، ایک بالخصوص ایک پارٹی کے لیے سہولت کاری کی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، ملک کے سیاسی نظام کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو جو بہت ساری طاقتیں کنسنٹریٹ ہو گئی تھیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، ان کو ہم نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دے دیا، جدھر مقننہ کی بھی نمائندگی ہے، انتظامیہ کی بھی ہے اور عدلیہ کی بھی ہے. اور وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ہیں ان کا تعلق حکومت سے نہیں ہے. تو وہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے اور اس کو سراہنا چاہیے. جہاں تک بات رہے گی چیلنجز کی، تو دیکھیں اکنامک چیلنجز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ان کو اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے ماضی میں بھی ملک کو مشکلات سے نکالا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، اور آئندہ بھی ہم آلریڈی کافی مسائل ہم حل کر چکے ہیں جو آج سے 3 سال پہلے اکانومی کے حالات تھے، جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے، فارن ایکسچینج ریزروز تھے، آپ کے ریمیڈنسز تھے، آپ کے اور بہت سارے معاملات جو خراب ہو گئے تھے، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. ادھر سے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملک کو ان مشکلات سے نکال کے باہر لے آئے ہیں، تو آگے بھی انشاءاللہ ہم لے جائیں گے. جی اسٹیبلٹی تو آئی ہے لیکن ظاہر ہے کوئی گروتھ نہیں ہے، اس کے آگے کوئی امید لوگ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، اللہ کرے کہ مل بھی جائے. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر خان. تھینک یو فار بینگ ود اس.